مدینہ منورہ کے اندر عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین مظاہر کلمہ پڑھا اور اندر سے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا، اور اس کی کوشش تھی کہ کسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ نعوذ باللہ شخصیت مجروح ہو جائے اور لوگ مجھے حاکم مان لیں۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ حضور جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ والوں نے اکٹھے ہو کر مشورہ کیا کہ ہمارا بھی کوئی حاکم ہونا چاہیے، ہماری بھی حکومت ہونی چاہیے، کسی کو ہم اپنا حاکم تسلیم کریں۔ تو عبداللہ ابن ابی کے متعلق فیصلہ ہو گیا، اس کو حاکم بناتے ہیں۔ فیصلہ ہو گیا، لیکن تاج پوشی ابھی باقی تھی کہ اتنے میں حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو مدینہ والوں نے کہا جب حضور آ گئے ہیں تو حضور کی موجودگی میں ہم کسی کو حاکم نہیں مانیں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم اپنا حاکم مانتے ہیں، اللہ کرے اس قوم کو بھی یہ سمجھ آ جائے یہ حضور کے وارثوں کو اپنا حاکم مان لیں۔ کیوں جی؟ حضور کے وارثوں کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور حضور کے وارث کون ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ حضور فرماتے ہیں انبیاء کے وارث علماء کرام ہیں، جن کو ہم سب سے حقیر سمجھتے ہیں۔ ہاں، ہم کہتے ہیں جی ہمارے ووٹوں کا حقدار چور، اچکا، زانی، شرابی، لفنگا، ہیں جی خزانے کو لوٹنے والا، ایسا تو مستحق ہمارے ووٹ کا ہو سکتا ہے، ایک عالم دین ہمارے ووٹ کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ خدا کرے کہ اس قوم کو سمجھ آ جائے، 75 سالوں سے جنہوں نے تمہیں نسل در نسل ڈبو کے رکھ دیا، تمہاری پیدا ہونے والی نسلیں بھی مقروض ہیں، پھر ان ظالموں پہ اعتبار۔ ابھی چند دنوں کے بعد وہی جھوٹ، وہی بہتان، وہی گندگی اور وہی گندے لوگ آ جائیں گے اور ہم لوگ بڑے آگے بڑھ کر ان کے نعرے ماریں گے، جنہوں نے ہمیں 75 سالوں سے نسل در نسل ڈبو کے رکھ دیا، پھر انہی کے نعرے ماریں گے ہم لوگ۔ اور اللہ فرماتے جب تک کوئی قوم اپنا آپ نہ بدلے میں بھی ان کا حال نہیں بدلتا۔ ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کسی قوم کی حالت نہیں بدلوں گا جب تک وہ اپنا آپ نہیں بدلے۔ اگر ان چوروں کا ہی انتخاب کرنا ہے تو پھر خدا حافظ ہے، بس ٹھیک ہے، پھر جوتے پڑنے چاہیے اور اس سے بھی زیادہ اس قوم کو پڑھنے چاہیے۔ اور جب ہم ووٹ دیں گے اسلام کے لیے، ووٹ دیں گے ملک کے لیے، قوم کے لیے، پھر اس ملک کے اندر حقیقی تبدیلی آئے گی۔ تو میرے محترم سامعین، مدینہ والوں نے کہا ہم تو حضور کو حاکم مانیں گے، اور یہ جو عبداللہ ابن ابی اس کو یہی دکھ تھا کہ حضور آ گئے جس کی وجہ سے میری حکومت نہ بن سکی۔ وہ ہر موقع پہ کوشش کرتا تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر زنا کا الزام لگانے والا بھی یہ بدبخت تھا، ہر موقع پر اس نے کوشش کی، اور غزوہ احد کے اوپر بھی یہ اپنے منافقین کو ساتھ لے کر مسلمانوں کی فوج سے پیچھے نکلا تھا۔ تو میرے محترم سامعین، ہر موقع پہ یہ کام کیا، لیکن جب مرنے کے قریب ہوا، اس کا بیٹا سچا مسلمان تھا، کہنے لگا حضور کی خدمت میں جاؤ، سلام عرض کرو کہ میرے ابا کا آخری وقت ہے، اپنا کرتا عنایت فرما دیں، اپنے ناخن، اپنے بال مبارک عنایت فرما دیں تاکہ میری بخشش ہو جائے، اور میری نماز جنازہ بھی حضور پڑھائیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کرتا بھی دے دیا، ناخن مبارک بھی دے دیے، بال بھی دے دیے، تبرک دے دیے کہ جاؤ جا کے دے دو اپنے باپ کو، اور فرمایا کہ میں اس کی نماز جنازہ بھی پڑھاؤں گا۔ حضرات صحابہ کرام حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ انہوں نے ہماری ماں کے اوپر الزام لگایا، کون سا موقع ہے جہاں اس نے ہماری مخالفت نہیں کی؟ حضور نے فرمایا عمر سب علم ہے مجھے، لوگ اس کے کردار کو بھی دیکھیں گے اور محمد کے اخلاق کو بھی دیکھیں گے، اور میں تو لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لے جانے والا ہوں، میں تو ساری انسانیت کو جنت میں لے جانا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے، اور سیدنا فاروق اعظم حضور کا دامن پکڑ کے کھڑے ہیں، یا رسول اللہ ہماری غیرت برداشت نہیں کرتی، ہم اس کی نماز جنازہ پڑھیں، آپ کے پیچھے نماز تو پڑھ لیں گے مگر غیرت برداشت نہیں کرتی۔ اور جب نماز جنازہ ہو گئی، حضور نے پڑھا دی، تو جو سیدنا فاروق اعظم کی غیرت تھی وہی عرش بری سے قرآن بن کر اتری۔ فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ملعونوں کی نماز جنازہ تو دور کی بات ہے، ان کی قبر پر بھی کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اور فرمایا جو جذبات فرش کے اوپر عمر فاروق کے ہیں، عرش پر تیرے رب کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ اس کے رسول سے کفر کیا۔ وماتوا وہم فاسقون، اور یہ مرے بھی فسق کے اوپر ہیں۔ اور پھر بعد میں بدریہ وہی بتا دیا گیا ہم نے آپ کے تمام تبرکات اس سے واپس لے لیے ہیں، وہ اس کا مستحق ہی نہیں ہے۔ حضور کے اخلاق کو دیکھ کر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، اس کے قبیلے کے لوگ مسلمان ہوئے کہ اس نے کمینگی کی انتہا کر دی اور حضور نے اپنے اخلاق کی انتہا کر دی۔ غزوہ بدر کے قیدی آئے ہیں، اللہ اکبر، 70 کافر قیدی بن کر آئے، مدینہ منورہ میں حضور کا دربار لگا ہوا ہے۔ حضرات صحابہ کرام سے حضور مشورہ لے رہے ہیں کیا کرنا چاہیے ان قیدیوں کے ساتھ ہے؟ تو سب سے پہلے مشورہ لیا سیدنا صدیق اکبر سے، انہوں نے حضور کے رخ انور کی طرف دیکھا، نگاہ نبوت کی طرف دیکھا، حضور تو رحمت للعالمین ہیں، معاف کرنا چاہتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، معاف کرنا چاہتے ہیں خون کے پیاسوں کو، معاف کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے اسلام کی بچیوں کو یتیم بنایا ہے، جنہوں نے بچیوں کے سروں سے چادریں نوچی ہیں، حضور ان کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ عرض کیا اللہ کے محبوب میری تو رائے یہ ہے بس ان سے فدیہ لیں اور ان کو معاف کر دیں۔ حضور مسکرائے، سیدنا فاروق اعظم سے پوچھا ہاں بھی تمہاری کیا رائے ہے؟ اللہ کے محبوب میری تو رائے یہ ہے جس کے رشتہ دار ہیں، جو میرے رشتہ دار ہیں میرے سپرد کرو، جو علی کے رشتہ دار ہیں علی کے سپرد کرو، جو ابو بکر کے رشتہ دار ہیں ان کے سپرد کرو، اور سب کا مدینے کے چوک میں کھڑے ہو کر ان کی گردنیں اڑاؤ اور یہ اعلان کرو جو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے وہ ہمارا کچھ بھی نہیں لگتا۔ حضور علیہ الصلوۃ مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا کہ نہیں، فیصلہ یہی ہے کہ ہم فدیہ لے کے چھوڑیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ عرش بری سے جب وحی آئی تو فاروق اعظم کے جذبات کے موافق آ گئی ہے، اور حق تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب، فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض تريدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ۔ میرے محبوب ہمیں آپ کا یہ فیصلہ کچھ موزوں نہیں نظر آیا، یہ اسلام کے ازلی دشمن آج قیدی بن کر آئے ہیں تو انہیں چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، بلکہ ان کے خون سے دھرتی کا سینہ رنگین ہونا چاہیے تھا، لیکن اب چونکہ تم نے فیصلہ کر لیا، مشورہ کر لیا، ہم نے خیر اسی میں ڈال دی۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو مدینہ لے جائے اور ہم وہ مدینہ منورہ اور وہ مسجد نبوی اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور بار بار دیکھیں۔ حضور نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی میری سفارش واجب ہو گئی اس پر۔ خوب کہا ہے نا شاعر نے،